اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب انشاءاللہ ہم ترجمہ کریں گے سورہ کافرون کا۔ یہ مکی سورہ ہے، 6 آیتوں پر مشتمل ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب سے بڑا مہربان اور بہت مہربان ہے۔ تم کہہ دو کہ اے حق کا انکار کرنے والو، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں آئندہ اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ اب ہم آتے ہیں اس سورے کی تفسیر کی طرف۔ پہلی آیت کا مفہوم ہے، یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب کہ مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے، جن میں ولید بن مغیرہ، عاص بن دائل وغیرہ شامل تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی یہ تجویز پیش کی کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں، تو دوسرے سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کر لیں گے۔ کچھ اور لوگوں سے اس قسم کی کچھ اور تجویزیں بھی پیش کی، جن کا خلاصہ یہی تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی طریقے سے ان کافروں کے طریقے پر عبادت کے لیے آمادہ ہو جائے تو آپس میں صلح ہو سکتی ہے۔ اس صورت نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح فرما دیا کہ کفر اور ایمان کے درمیان اس قسم کی کوئی مصالحت یا صلح قابل قبول نہیں ہے جس سے حق اور باطل کا امتیاز ختم ہو جائے اور دین برحق میں کفر یا شرک کی ملاوٹ کر دی جائے۔ ہاں، اگر تم حق کو قبول نہیں کرتے تو تم اپنے دین پر عمل کرو جس کے نتائج تم خود بھگتو گے، اور میں اپنے دین پر عمل کروں گا اور ان کے نتائج کا میں ذمہ دار ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلموں سے کوئی ایسی مصالحت جائز نہیں ہے جس میں ان کے دین کے شعائر کو اختیار کرنا پڑے، البتہ اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے امن کا معاہدہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے سورہ انفال میں فرمایا ہے۔